مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنائی اور جانوروں کے کھالوں کو تمہارے لیے ٹینٹ بنانے کا ذریعہ بنایا، اور جب تم سفر میں جاتے ہو، سفر میں بھی کہیں تم ٹھہرتے ہو تو جانوروں کے کھالوں کے ذریعے سے تم رہنے کی جگہ ٹینٹ بنا لیتے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے جو بال ہے ان بالوں میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ محترم بھائیو، آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے پاس جو گھر ہے اس گھر کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، گھر انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ
ایک نعمت بھی ہے۔ سورۃ النحل اس کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت۔ یہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ گھر ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں وہ بڑا خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے۔ کون سے ہیں وہ 4 چیزیں؟ المکان الواسع، المرأة الصالحہ، المرکب الحنی، الجار الصالح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء، آدمی کی خوش بختی کی نشانی ہے جس کے پاس 4 چیزیں ہو۔ ایک، کشادہ گھر جس کا اپنے پاس موجود ہے، خود بھی ٹکنے کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے رہنے کی جگہ بھی اس گھر میں موجود ہے۔ جس کے پاس کشادہ گھر ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا المرأة الصالحہ، کشادہ گھر کے ساتھ ساتھ گھر والی بھی نیک ملی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ المرکب الحنی، اس کے پاس ایک خوشگوار سواری ہے۔ اور چوتھا الجار الصالح، اس کا پڑوسی نیک ہے۔ 4 چیزیں جس کے پاس موجود ہو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ المکان الواسع ہے، کشادہ گھر جس کے پاس ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آئیے محترم بھائیوں، ہمارے گھر کیسے ہونی چاہیے؟ مثالی گھر کس کو بولتے؟ گھر تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن شریعت کے نظر میں اچھا گھر کون سا ہے؟ مثالی گھر کون سا ہے؟ اس کے اندر کیا خوبیاں پائی جانی چاہیے جب وہ جا کر مثالی گھر بنتا ہے؟ وہی باتیں آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، مثالی گھر کس کو بولتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھیے۔ شریعت کی کچھ تعلیمات ہے، ان تعلیمات کے مطابق اگر ہمارا گھر چلتا ہے وہ مثالی گھر بن جاتا ہے۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمارے گھر کو ہم پاک کرتے ہیں، وہ گھر مثالی بن جاتا ہے۔ مثالی گھر بننے کے لیے شریعت نے کون سی تعلیمات ہم کو دی ہے، آئیے آج کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مثالی گھر بننے کے لیے ہمارے گھر کیسے ہونی چاہیے، ہمارا گھر کہاں ہونا چاہیے، اس حساب سے شریعت کہتی ہے جب بھی ہم کہیں گھر بنانے کا ارادہ کرے یا پھر گھر خریدنے کا ارادہ کرے یا پھر کرائے کو جانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلی چیز دیکھنے کی وہ کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد ہمارے گھر کے قریب ہونی چاہیے۔ مسجد اگر ہمارے گھر کے قریب رہے گی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ مسجد گھر کے قریب رہنے سے 5 وقت کی اذان ہمارے گھر میں آتے رہے گی اور اذان سننے کے بعد خود بخود ہمارے دل میں نماز کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب مسجد ہمارے گھر کے قریب رہے گی، ہم گھر میں نہیں رہیں تو بھی ہمارے بچے مسجد کو جاتے آتے رہیں گے۔ مسجد کے قریب جب ہمارا گھر رہے گا ہمارے اخلاق سدھریں گے، ہمارا کیریکٹر سدھرے گا۔ بار بار مسجد کو جانا آنا جب ہمارا ماحول بن جائے گا اس کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ تو مثالی گھر اسی وقت ہمارا گھر بن سکتا ہے جب کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو۔ دوسری چیز محترم بھائیوں، ہمارا گھر ایسے ماحول میں ہو جہاں کا ماحول اچھا ہو۔ گھر خریدنے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے ماحول بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر برے ماحول میں ہمارا گھر رہے گا تو ہمارے اپنے بچوں کو ہم اچھے بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ گھر میں بچے تو 24 گھنٹے گھر میں بند نہیں رہتے،
بچے باہر نکلیں گے ہی، باہر جائیں گے ہی اگر ہمارا گھر ایسے ماحول میں ہے جہاں کے لوگ، جہاں کے بچے اچھے نہیں ہیں، جہاں کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جہاں کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، جہاں کا کیریکٹر بگڑا ہوا ہے، ایسے ماحول میں جب ہمارا گھر رہے گا ہمارے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور ہمارے بچوں کے خراب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، گھر بنانے سے پہلے، گھر خریدنے سے پہلے ماحول کو دیکھنا، گھر کے گلیوں کو دیکھنا یہ بھی ضروری بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر ہمارے کب اچھے بنتے ہیں، ہمارے گھر مثالی کب بنتے ہیں، جب کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو۔ پڑوسی، اگر ہمارا پڑوسی خراب ہے تو ہر دن کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا پنچایت کچھ نہ کچھ چلتے رہے گا ہمارے گھر میں۔ اگر ہمارا پڑوسی خراب رہا تو ہمارا پڑوسی اچھا ہے وہ گھر بھی اچھا رہے گا، یاد رکھ لو۔ ابو حمزہ سکری دوسرے ہجری کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے اللہ والے ایک آدمی گزرے ہیں۔ ان کا پڑوسی گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ کس کا پڑوسی؟ ابو حمزہ سکری کا پڑوسی۔ گھر کی قیمت کیا بتلائی؟ ڈبل بتلائی۔ مثال کے طور پہ گھر کی قیمت 2000 درہم ہے، وہ کیا بتایا؟ 4000 درہم بتایا۔ خریدنے والے نے پوچھا بھائی مارکیٹ کی ویلیو تو تمہارے گھر کی 2000 درہم کی ہے، لیکن تم 4000 درہم بتاتے اپنے گھر کا۔ وہ بولنے لگا صحیح بات ہے، گھر کی قیمت تو 2000 درہم ہے، لیکن میں 4000 درہم 2000 ایکسٹرا میں اس لیے لگاتا ہوں، میں تم کو ابو حمزہ جیسے نیک پڑوسی کو دیتا ہوں۔ اللہ، میرے گھر کا پڑوسی کون ہے تمہیں معلوم؟ میرا گھر کا پڑوسی ابو حمزہ سکری ہے۔ ایسا پڑوسی ہے جو کبھی آپ سے نہیں لڑے گا، کبھی آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا، اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے گفتگو کرنے کے انداز اتنی میٹھی ہے کہ جیسے کہ اس کے منہ سے شکر جھڑ رہا ہو، اتنی میٹھی گفتگو وہ کرتا ہے۔ ان کا لقب پڑ گیا سکری، ان کا نام کیا تھا؟ ابو حمزہ، لیکن وہ اچھی بات کرتے تھے، میٹھی گفتگو کرتے تھے، ان کا لقب، ان کا ٹائٹل کیا پڑ گیا؟ سکری پڑ گیا۔ سکر کس کو بولتے؟ شکر کو بولتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو حمزہ کتنے اچھے آدمی تھے، کتنے اچھے پڑوسی تھے۔ گھر کا، ان کے گھر کے بازوق رہنے والا گھر بیچا تو ڈبل قیمت بتلایا پڑوسی کے اچھے ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، جب بھی ہم کہیں گھر بناتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، پڑوسی کو دیکھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الجار قبل الدار، گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو۔ آئیے محترم بھائیوں، ہمارا گھر مثالی گھر کب بن سکتا ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول نمازی ماحول ہو، گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ عورتیں تو نمازیں گھر کے اندر پڑھیں گے ہی، اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ مردوں سے بھی کہتی ہے کہ مرد نفل نمازیں، سنت نمازیں گھر کے اندر ادا کرے، اور شریعت کہتی ہے افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کی افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز تو مسجد کو آ کر ہی پڑھنا ہے، لیکن سنت نماز، نفل نماز کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے مسجد سے بھی افضل گھر میں پڑھنا ہے۔ کیوں محترم بھائیوں؟ جب گھر کے اندر مرد حضرات نفل نمازیں، سنت نمازیں پڑھیں گے تو اس کا اثر گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہمارے نواسے، ہمارے بھانجے، ہمارے بھائی گھر کے اندر موجود رہیں گے، ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ہمارے بچوں پر اس کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ گھروں کے اندر نماز کا ماحول ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، شریعت اسلامیہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک خاص جگہ بنانے کو مستحب قرار دیتی ہے۔ گھر میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے، کون سے روم میں بھی جا کر آپ نماز پڑھ سکتے، جائز ہے، لیکن نماز پڑھنے کی خاص جگہ اگر آپ بناتے ہیں
وہ بہت بہترین طریقہ ہے، شریعت کہتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب المساجد فی البیوت، گھروں کے اندر مصلی کا بیان، گھروں کے اندر مصلی کا بیان۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں اور مجھے مسجد نبوی آ کر نماز پڑھنے میں رکاوٹ ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ رہتی ہے، ان کو مسجد کو آنا ان کے لیے بہت مشکل رہتا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے گھر کو آئیے، آ کر ایک جگہ نماز پڑھیے، میں اس کو مصلی بنا لوں گا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں گا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں میں کہاں نماز پڑھوں؟ اتبان بن مالک کہتے ہیں فلاں جگہ آپ نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل نماز وہ جگہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ نماز کی جگہ بنا لیتے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مکی دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے، اتنا روتے، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر آس پاس رہنے والے مشرک عورتیں، مشرک کے بچے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کے رونے سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ مشرکوں کے مردوں کو یہ ڈر ستانے لگا، ہماری عورتیں ابو بکر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتی کیا کی بول کر، اور ابو بکر سے یہ مطالبہ کرنے لگے، ابو بکر سے یہ کہنے لگے تم صحن میں بیٹھ کر نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، اندر چلے جاؤ، یہ مطالبہ کرنے لگے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خاص جگہ بنا لیے تھے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ میں مستحب ہے، ہم گھر بناتے وقت گھر کے اندر کوئی خاص جگہ اگر نماز کی بنا لیتے ہیں، یہ افضل کام ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ہمارے گھر مثالی گھر کب بنیں گے؟ ہمارے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ فیہ سورۃ البقرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، تو جس گھر میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان کے برابر ہے وہ۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں کو شکایت ہے، ہمارے گھر میں جنات کے اثرات ہو گئے، ہمارے گھر میں اثرات ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جادو ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ بیماری آتی ہے، وہ بیماری آتی ہے۔ کیا کیا شکایتیں آج مسلمان نہیں کرتے؟ ارے قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ کے گھر میں جو بھی اثر رہے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، گھروں کا ماحول اگر مثالی ماحول بنانا چاہتے ہیں، ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں موجود ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمارا گھر اگر مثالی گھر بننا ہے، مثالی گھر ہم اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر شرکیہ مظاہر سے اپنے گھروں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ شرکیہ مظاہر، ایسے مظاہر جس سے شرک کی بو آتی ہے، ایسے مظاہر سے اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دیندار گھروں میں بھی آج شرکیہ مظاہر نظر آنے لگتے ہیں۔ نمازیں پڑھتا ہے بندہ، گھر کا آدمی نمازی ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، گھر میں عورت بھی نماز پڑھتی ہے، لیکن گھر میں دیکھو کہیں ہرے کپڑے میں
نیم بوا ہیں، کہیں لال کپڑے میں ناریل لٹکا ہوا ہے، کہیں کلبندے کا درخت گھر کے دہلیج پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ شرکیہ مظاہر ہمارے گھروں کے زینت بن گئے ہیں۔ یاد رکھ لو، یہ گھر کا ماحول اگر ہمارا ایسا بن جائے، ہمارے گھر میں شرکیہ مظاہر ہے، تو پھر رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ ضروری ہے ہمارے گھروں کو شرکیہ مظاہر سے پاک کرنے کے لیے۔ اور لوگ شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں اچھا نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، کیا کیا شکایت ہے آج ہم مسلمان نہیں کرتے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہمارے گھر کے اندر شرکیہ مظاہر ہے تو پھر گھر کا ماحول کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ اب کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنا بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لو، گھر کے اندر سب سے پہلے گھر کو شرک سے پاک کرو، شرک سے پاک کرو، اللہ پر یقین رکھو۔ یہ کالی ڈوری، یہ ہرا کپڑا، یہ لال کپڑا، یہ سفید پتھر، یہ ناریل، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ سے ہوگا جو کچھ ہونا ہے۔ اللہ ہے ہمارا مالک، اللہ ہے ہمارا خالق، اللہ ہے ہمارا رازق، اللہ ہے یہ کائنات کا تدبیر کرنے والا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم یہ سب چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کو یہ شرکیہ مظاہر سے پاک کرنا چاہیے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ضروری ہے ہمارا گھر پاک صاف ہو۔ یہ شرکیہ مظاہر سے پاک کے ساتھ ساتھ ہمارا گھر بھی پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا گھر کا آنگن پاک ہو، ہمارے گھر کے بستر پاک ہو، ہمارا گھر کے سامنے کا حصہ پاک ہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمانوں کے گلیوں کو دیکھو، ناپاک مسلمانوں کے گلیوں کی نشانی بن گئی ہے۔ گندگی مسلمانوں کے گلیوں کی نشانی بن گئی ہے، جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے گلیوں کو دیکھو تو افسوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ گندے مسلمانوں کے گلیاں نظر آتے ہیں۔ نہیں، یہ مثالی گھروں کی پہچان نہیں ہے، یہ مثالی گھروں کی نشانی نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، ہمارے گھروں کو بھی پاک رکھنا ہے اور ہمارے گھر کے سامنے کے حصے کو بھی پاک رکھنا ہے۔ آپ کبھی غیر مسلموں کے گلیوں کو دیکھیں، غیر مسلموں کے گلیوں کو آپ کبھی دیکھیں، کتنے پاک رہتے، ہر دن صبح میں اٹھتے اور گھر کے سامنے جھاڑتے، گھر کے سامنے جھاڑ کر صاف صفائی کر کے پانی چھڑکتے، اور مسلمان سوتا رہتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا اسلام ہم کو پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو گھر کو مثالی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر پاک صاف ہو، ہمارے گھروں کے سامنے کا حصہ پاک صاف ہو محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے اچھے گھر کی نشانی کیا ہے، مثالی گھر کی پہچان کیا ہے؟ مثالی گھر کی پہچان یہ ہے ہمارے گھروں میں صلہ رحمی کا ماحول ہو، بار بار ہمارے گھر کو رشتہ دار آئے، مہمان آئے۔ ہمارے گھروں کے اندر رشتہ دار جتنا آئیں گے، اللہ ہمارے گھر کو اتنا ہی برکتوں سے بھر دے گا۔ ہمارے گھر کے اندر جتنے مہمان آئیں گے، مہمان آتے ہوئے برکت کو لے کر آتا ہے۔ بعض گھر ایسے ہیں جن کے گھروں کو مہمان جانا بولے تو ڈر جاتے رہتے، اتنے بخیل لوگ رہتے کچھ لوگ، جن کے گھروں کو کوئی رشتہ دار آتا نہیں، ایک رشتہ دار آ کر کئی مہینے ہو جاتا۔ یہ اچھے گھر کی پہچان نہیں، یہ مثالی گھر کی پہچان نہیں۔ مثالی گھر وہ ہوتا ہے جس کے اندر صلہ رحمی ہو، رشتہ دار بار بار آتے ہو، جس کے اندر مہمان نوازی ہو، اور مہمان نوازی کا ماحول جس کے اندر پایا جاتا ہو، یہ مثالی گھر کی پہچان ہے۔ یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، یہ سب چیزیں اگر ہمارے گھر کے اندر پائی جائیں گی، ہمارا گھر مثالی گھر بن جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے گھر کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ان خرابیوں سے اپنے گھر کو ہم بچائیں گے تو پھر ہمارا گھر مثالی گھر بن جاتا ہے۔ وہ کیا کیا خرابیاں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے نہیں آتے۔ ان کا خیال کیا ہے؟
میرا گھر ہے میں کیوں سلام کروں؟ یہ کتنی غلط سوچ ہے، یہ کتنی خراب سوچ ہے۔ باہر والوں کو ہم سلام کرتے اور گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یہ دعا۔ اور باہر والوں کو ہم دعا دیتے، اپنے بیوی بچوں کو دعا نہیں دیتے، جبکہ سب سے زیادہ مستحق ہمارے بیوی بچے ہیں، سب سے زیادہ مستحق ہمارے بیوی بچے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تم سب لوگوں کو سلامتی سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو دعا دیں گے، گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کو دعا دیں گے، تو ان کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے۔ ہمارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے تو ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجئے، میرا گھر ہے میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، بہت غلط خیال ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہونا۔ اور یاد رکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل ورجل دخل بيته بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے آدمیوں سے ایک آدمی وہ ہے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر کے داخل ہوتا ہے، تو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں سلام کر کے داخل نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے اس عمل کو چھوڑیے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کر کے داخل ہوئیے۔ اور اس کا بڑا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھ لیجئے۔ آج گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے، یہ پنچایتیں، یہ ٹینشن کا ماحول جو آتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے، ہمارے گھر کے اندر امن نہیں، شانتی نہیں، سکون نہیں۔ ارے امن کب آئے گا؟ دعا دیں گے تو آئے گا۔ اور یہ سلام، یہ امن اور شانتی کا پیغام ہے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر ہم یہ دعا دیں گے، گھر میں سکون کا ماحول رہے گا، ٹینشن دور ہو جائے گا، گھر میں لڑائیاں جھگڑے پنچایتیں نہیں رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجئے، جب بھی ہم گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ہمارے گھر کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے اس میں سے بے پردگی کا ماحول۔ ہمارے گھر کے عورتیں، ہمارے گھر کی جوان لڑکیاں، پردے کا ماحول ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ایک دسترخوان پر دیور اور بھاوج بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک دسترخوان پر بہنوی اور سالی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک دسترخوان پر جیٹ اور بھابھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بے پردگی کا ماحول آج ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، اور اس کو ہم غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بے پردگی کے ماحول کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، کوئی غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے اگر ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی کا ماحول آئے گا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا محترم بھائیوں؟ جب ہم ہمارے رشتہ داروں سے جب پردہ نہیں کریں گے، جس سے پردہ کرنا ہے اس سے پردہ نہیں کریں گے، شیطان ہمارے اندر داخل ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 اجنبی جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ 2 اجنبی جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج ہمارا گھر کا ماحول کتنا خراب بنا ہوا ہے محترم بھائیوں۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی اجنبی آدمی آتا ہے، کوئی نیا آدمی آتا ہے، ہو سکتا وہ شوہر کا فرینڈ ہو، بیٹے کا دوست ہو، اچھی بات ہے، کبھی کبھی اجنبی آدمی گھر کو آتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اجنبی آدمی کی رسائی کتنے دور تک رہتی؟ ہمارے لڑکے کا فرینڈ ہے، ہمارے لڑکے کا دوست ہے بول کے گھر میں آتا ہے، کچن تک آتا ہے،
ہمارے گھر کے کچن تک آتا ہے اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں بولتے. یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے. اس ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے محترم بھائیوں. یہ گھر کے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بے پردگی کا ماحول آج سر چڑھ کر بول رہا ہے. دودھ والا آیا, ہماری گھر کی عورت اس کے سامنے چلی گئی. ترکاری والا آیا, ہمارے گھر کی عورت اس کے سامنے چلے گئی. کوئی الیکٹریشین آیا, اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. یہ بے پردگی کا ماحول. پردے کے ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں نہیں رہتی. اس کی وجہ سے یاد رکھ لو ہمارے گھر بگڑ گئے, ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا. تو یاد رکھ لیجئے, اگر ہم اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے اس کمی کو دور کرنا پڑے گا. اس کمی کو دور کرنا پڑے گا, یاد رکھ لیجئے. اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر کیا ہے, یہ بے حیائی کا کلچر. آج ہمارے گھر کے اندر بے حیائی کا کلچر سر چڑھ کر بول رہا ہے. شرم و حیا آج ہمارے گھروں میں باقی نہیں رہی. آج دیکھ لو گھر کا ماحول کتنا خراب ہے, کتنے بے شرم ہو گئے ہم. اس کا ریزن, اس کی وجہ یہ ٹیلی ویژن, یہ اسمارٹ فون. یہ اسمارٹ فونوں کی وجہ سے, یہ ٹی ویوں کی وجہ سے, ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہم بے شرم ہو گئے. نوجوان لڑکی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی ہے اور ٹی وی میں عورتوں کی ننگی تصویریں آتی جاتی رہتی ہے. بابا کو بھی ذرا بھی شرم نہیں آتا, نوجوان لڑکی کو بھی ذرا بھی شرم نہیں آتی. ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتی ہے, ٹی وی کے اندر غلط غلط تصویریں, غلط غلط چیزیں آتی ہے اور گانے چلتے رہتے ہیں, اور نوجوان لڑکے کو بھی ذرا بھی شرم نہیں آتی اور اس ماں کو بھی ذرا بھی شرم نہیں آتی. ایسا گھر کا ماحول ہم نے بنا کر کے رکھا ہے. یہ غلطیاں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے گھروں کو یہ بے شرم کی ماحول سے پاک کریں گے تو پھر ہمارے گھر کیا ہوں گے, ہمارے گھر مثالی گھر بنیں گے محترم بھائیوں. اور لہٰذا آج ہمارے گھر کے اندر یہ جو بے شرمی کا ماحول پایا جاتا ہے, اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے, میری باتوں کو ذرا غور سے سننا, کبھی آپ نے غور کیا ہمارے گھر کے اندر اگر پیسوں کی چوری ہو جاتی ہے, ہمارے گھر کے اندر زیورات کی چوری ہو جاتی ہے, ہنگامہ ہو جاتا ہے, پولیس آ جاتی ہے, پورے محلے میں, پورے گلی میں چرچا ہونے لگتا ہے, ارے فلاں کے گھر میں چوری ہو گئی, زیور چورا لیے گئے, مال چوری ہو گیا, چرچا ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. ہمارے گھر سے ہر دن ہمارے بچوں کے کیریکٹر کی چوری ہو رہی ہے, ہم اس کو نہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے نوجوان لڑکوں کی کیریکٹر کی چوری ہو رہی ہے, ہمارے نوجوان لڑکیوں کی کیریکٹر کی چوری ہو رہی ہے. یہ اسمارٹ فونوں کی وجہ سے, یہ ٹی وی کی وجہ سے ہمارے بچوں کے کیریکٹر چرائے جا رہے ہیں. اس کا خیال ہم کو نہیں آ رہا ہے. ہر دن ہمارے کیریکٹر کی چوری ہوتی ہے, اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. کب سدھاریں گے ہم اپنے بچوں کو, کب بنائیں گے ہمارے گھر کے ماحول کو؟ یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں, ہمارے گھر مثالی گھر اسی وقت بنتے ہیں جبکہ ہمارے گھر کے اندر یہ سب غلطیاں سدھاریں گے. یہ سب غلطیوں کو ہم اپنے گھروں سے نکال کر باہر پھینکیں گے تو پھر ہمارے گھر مثالی گھر بن سکتے ہیں. یاد رکھ لیجئے. اور یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں, شریعت اسلامیہ خاص طور پہ ماں اور بہنوں سے کہتی ہے, عورتوں سے کہتی ہے کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت اپنے گھر کے شوہر کی ذمہ دار ہے. اس لیے کہ عورت کے ہاتھ میں گھر کا ماحول زیادہ ہوتا ہے. زیادہ گھر میں رہنے والی مرد سے زیادہ کون؟ عورت ہے. اور بچوں کے قریب زیادہ رہنے والی مرد سے زیادہ کون؟ عورت ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ خاص طور پہ عورتوں سے کہتی ہے اپنے گھروں کی ذمہ داری, شوہر کے گھر کی ذمہ داری کو ادا کرو. گھر کو سدھارنے میں تمہارا ہاتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے.
شریعت اسلامیہ خاص طور پہ عورتوں سے کہتی ہے گھر کے اندر کہاں خرابی ہے، کہاں بگاڑ ہے، اس کو توجہ سے دیکھو اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہاں پر مرد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نیک بیوی اگر اس کو کوئی مشورہ دیتی ہے اس کے مشورے کو قبول کرے۔ گھر کے ماحول کو بنانے میں عورت کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے، اگر مرد ساتھ دیتا ہے تو پھر وہ عورت گھر کے ماحول کو بنا سکتی ہے، مرد اگر ساتھ نہیں دیا وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، عورتوں کو چاہیے، چونکہ گھر کی مالکہ عورت ہوتی ہے، گھر کا ماحول اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، گھر کو سدھارنے میں اس کا زیادہ کردار ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ شریعت اسلامیہ عورتوں سے کہتی ہے کہ وہ گھر کے سدھارنے کی طرف توجہ دے۔ اور یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام کے گھر کوئی اینٹ ان کے گھروں میں نہیں تھا، ان کے گھر مٹی سے بنے ہوئے تھے، لیکن وہ مٹی کے گھر، ان کے گھروں کے اندر کیسا ماحول پایا جاتا تھا محترم بھائیوں، ان کے گھروں کے اندر کتنا اچھا ماحول پایا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کے اندر اتنی اچھی پائی جاتی تھی کہ اللہ اکبر، صحابہ کے گھر مثالی گھر تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا مثالی گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن عصر بعد اپنے بیویوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی شادیاں کیے، اپنے بیویوں کے ساتھ عصر کے بعد بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے بات کرتے رہتے تھے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ایک سوکن دوسرے سوکن کو دیکھے تو غصہ آتا، سوکنوں کا ایک جگہ جمع ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ماحول کو کتنا اچھا بنائے ہوں گے کہ کئی سوکنیں ایک جگہ جمع ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، ہم اپنے وقت کو گھر کے اندر نہیں بتاتے، ہمارا وقت کا اکثر حصہ باہر گزرتا۔ کئی گھروں کی حالت یہ ہے، گھر کے اندر مرد مانا رات میں 12 بجے آتا، صبح میں اٹھ کر سیدھا کام میں چلے جاتا، گھر میں ٹائم نہیں ہے اس کے پاس بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بھی ہماری کمزوری ہے، یاد رکھ لیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتائیے، بیوی بچوں کو وقت دیجئے، محبت کا ماحول پیدا کیجئے۔ بیوی بچوں کو جب وقت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے وقت نہیں دینے کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے محترم بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات، اے اللہ کے نبی ذرا مجھے بتلائیے نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، املک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ جب فتنوں کا ماحول ہو، نجات پانا چاہتے ہو، املک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، جہاں بولنا وہی بولو، ہر جگہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلو، کام ہو گیا تو گھر میں آ جاؤ، گھر میں رہو، گھر میں وقت گزارو، گھر میں اپنے بیوی بچوں کو وقت دو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اور پھر تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ 3 نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں، اپنے گھروں کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر والوں کو وقت دینا ضروری ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی گفتگو، اچھا ماحول ان کے ساتھ گزارنا ضروری ہے۔ اسی وقت ہمارا گھر اچھا گھر بن سکتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے میں تو کئی گھر بڑے بنگلے جیسے نظر آتے ہیں،
لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ گھر ویران ہے، ویران. ان کے گھر کے اندر ذرا بھی شریعت کا ماحول نہیں، وہ ویران بنے ہوئے ہیں. اور کچھ گھر دیکھنے میں تو جھوپڑی ہے، چھوٹا گھر ہے، لیکن وہ گھر بہت اچھا گھر ہے شریعت کے نگاہوں میں، بہت بڑا بنگلہ ہے وہ شریعت کے نگاہوں میں. دیکھنے میں اچھے گھر بنا لیے تو بس نہیں، اندر کے ماحول کو بنانا ضروری ہے. گھر کے اندر کا ماحول جب تک ہمارا اچھا نہیں رہے گا، ہمارے اچھے گھر نہیں بن پائیں گے. گھر اچھا ہے، گھر کے اندر کا ماحول خراب ہے، وہ گھر بیکار ہے. گھر تمہارا چھوٹا گھر ہے، جھوپڑی کا گھر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اسلامی ماحول ہے، شریعت کا ماحول ہے، یہ گھر سب سے اچھا گھر ہے. اور ایسے گھروں کو اسلام پسند کرتا ہے. محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے گھروں کو آج اسلامی گھر بنانے کی ضرورت ہے، مثالی گھر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، ہم سب لوگوں کو گھر کے ماحول کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. گھر کے اندر کیا جو کمیاں نظر آتی ہیں ان کمیوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. گھر کے اندر اچھے عقیدے کو لانے کی توفیق عطا فرما. گھر کے اندر اگر خراب بگڑا ہوا عقیدہ نظر آتا ہے تو اس عقیدے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.